آپ کی سماعت اور بصیرت تک میرا سلام پہنچے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا پردیس کسے کہتے ہیں اور پردیسی کون ہوتا ہے۔ بڑے ارمانوں چاہتوں کو لیے شاید آپ کا کوئی بھائی، بیٹا یا باپ پردیس میں ریگستانوں کی خاک چھان رہا ہو۔ تپتے صحراؤں میں شاید اپنے خاندان کے لیے کڑکتی دھوپ میں جلس رہا ہو۔ جی وہی پردیسی ہوتا ہے۔ پردیسی وہ انسان ہے جو کارواں سے جدا، قافلے سے بچھڑ چکا، اپنوں کی جدائی میں دل سے نکلی ہوئی آہ گلے میں پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتی ہے۔ شدت سے احساس ہوتا ہے گھر کیا ہے، گھر والے کیا ہیں، محلے دار کیا ہیں، دوست یار کیا ہیں۔ خود سے روٹھ چکا وہ انسان، دوریاں جس کی عادت بن چکی ہیں، جس کے خیالوں کے پرندے اڑ اڑ کے تھک چکے ہیں۔ دکھی دل کے ساتھ گھر والوں سے ہنس ہنس کے بات کرتا ہے مگر دل سے روتا ہے۔ پردیسی مقدر کے اس کھیل سے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ ایک پردیسی اپنی ہزاروں خواہشیں اور ارمانوں کو دبائے اپنے وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں ہزاروں مشکلات، دکھ درد برداشت کرتا ہے تاکہ اس کی فیملی والے راحت اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ خود بھوکا سو جاتا ہے، پرانے کپڑوں میں عید بھی پڑھ لے گا، سارا دن کا تھکا ہارا خود اپنی ٹانگیں دبائے گا، گرمی کی شدت برداشت کرے گا لیکن اف تک نہ کرے گا، اور اپنی فیملی کے کسی فرد کی ایک آہ پر بھی بے سکون اور بے چین ہو جائے گا۔ فیملی کے کسی فرد کی ذرا سی تکلیف میں اس کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جانے والا انسان، جسے اس کی یہ سوچ کہیں سویا نہ رہ جاؤں، کہیں دن ضائع نہ ہو جائے، سکون و راحت سے سونے بھی نہیں دیتی۔ جلدی میں اٹھے گا، کام کی طرف چل نکلے گا، جہاں اسے بسوں میں سوار ہونے کے لیے لمبی قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ کام کے مقام پر چند منٹ لیٹ پہنچنے پر اپنے سینئر کی باتیں برداشت کرے گا۔ پردیسی کے دن کا آغاز ہی حکم ماننے سے ہوتا ہے، باتیں سننے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت اس کے خاندان کے افراد اپنے گھر میں، اپنے وطن میں اپنی خواہشات کی ایک لسٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پردیسی مقدر کے اس کھیل سے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ خالی پیٹ اپنے کمرے سے نکلا تھا، بھوک مٹانے خاطر کہیں زمین پر نظر دوڑائے گا، جہاں تھوڑی صاف جگہ دیکھے گا اپنے ساتھیوں کو بلائے گا، زمین پر بیٹھ جائے گا، ناشتے کے نام پر اپنے پیٹ کی بھوک مٹائے گا، پھر کام پر لگ جائے گا، پسینے سے شرابور، شدت کی تپش اور بار بار پانی سے پیاس اپنی بجھائے گا، کسی دیوار کے سائے میں چند لمحے سستائے گا، پھر کام پر لگ جائے گا، بار بار گھڑی پر وقت دیکھے گا، 12 بجے روٹی کے لیے پھر زمین کو دسترخواں بنائے گا اور وہیں کسی پتھر پر سر رکھ کے سو جائے گا۔ 1 گھنٹہ جیسے چند لمحوں میں گزر جائے گا اور اپنے سینئر کی باتیں سننے کے بجائے فوری کام پر لگ جائے گا۔ پردیسی مقدر کے اس کھیل سے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ شام کے انتظار میں ہر لمحہ اس کو ستائے گا، یوں کہنے کو ایک دن پردیسی کا گزر جائے گا، لیکن اگر سمجھیں تو پردیسی اس پلے صراط سے گزرا ہے جہاں سورج کی تپش، کام کا پریشر، 10 گھنٹے مسلسل کام، 100 خطرات، جہاں جان بھی جا سکتی ہے، جہاں وہ جسم کے کسی حصے کو کھو بھی سکتا ہے، سے گزر کر بسوں کی طرف دوڑ لگائے گا۔ جلدی روم میں پہنچ کر مٹی سے لت پت، سینے سے شرابور اپنے جسم اور کپڑوں کو دھوئے گا اور اپنے گھر کال ملائے گا۔ اپنی فیملی سے باتوں میں بس اپنوں کی باتیں سنے گا، ہرگز اپنی نہ سنائے گا، سب کی فرمائش سنے گا اور پوری کرنے کے وعدے کرے گا، لیکن خود سوچوں میں کھو جائے گا۔ لیکن پردیسی مقدر کے اس کھیل سے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر والوں کو مطمئن پائے گا۔ ہاں مگر یاد رکھنا،
परदेस छीन लेता है सर्दी की धूप, गर्मी की छावें, मट्टी की खुशबू, सावन की बरसातें, दोस्तों की महफिलें, बुज़ुर्गों की नसीहतें, वसल के लम्हात, बच्चों की मुस्कुराहटें, माँ बाप की खिदमत, घर की राहतें, दिन का चैन, रात का सुकून, दहकते जज्बात की तपश, अपनायत के एहसास, परदेसी से अपना आप परदेस छीन लेता है, परदेसी से अपना आप परदेस छीन लेता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।